السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سورۃ النبی یا شمائل النبی کی آج ہماری دوسری کلاس ہے، جس کے اندر کل میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کیا۔ میں نے آپ کے جسم اطہر کے بارے میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں۔ آج باتیں اس کے آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آج ہماری یہ دوسری کلاس جس میں الگ الگ ٹاپک آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ ٹاپک وائز لکھیں گے تو بات لکھنے اور سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو آج میں رکھوں گا وہ ہے مہر نبوت، نبوت کی سیل، خاتم جسے کہا جاتا ہے، سیل کہا جاتا ہے، اردو میں مہر کہا جاتا ہے، جو کسی پیج کے اوپر لگاتے ہیں ہم لوگ، جب کوئی لیٹر لکھتے ہیں اس کے اوپر سیل لگائی جاتی ہے، تو ایسی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سیل لگائی تھی، ایک نشانی بنائی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسے مہر نبوت یا خاتم النبوہ کہا جاتا ہے۔ خاتم النبوہ عربی کے اندر اور اردو میں مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں، یعنی جو زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا، تب اللہ نے کہا کہ منہ بولے رشتوں میں تم ان کو ابا مت بولو، وہ تمہارے میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں اور تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور خاتم النبیین اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان پر نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر ختم کر دیا، ورنہ آج سے پہلے جب سے یہ دنیا اللہ رب العالمین نے قائم کی، جب سے اس دنیا کے اندر قومیں آئیں، اللہ رب العالمین برابر انبیاء کو بھیجتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی دنیا کے اندر موجود رہے، ہر قوم کا اپنا نبی، ہر زبان والوں کا اپنا نبی، ہر علاقے کے اپنے نبی، پر اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو یہ خاصیت دی تھی کہ آپ کو آخری نبی بنایا اور ساری امت کے لیے نبی بنایا۔ آپ سے لے کر قیامت تک اب جو بھی آنے والے ہیں ان کے نبی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے کئی احادیث کے اندر، جیسے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمائی کہ فضلت علی الانبیاء ب60، کہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے 6 ایسی چیزیں دی ہے جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی۔ اس میں سے ایک، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی بہترین زبان عطا کی ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں کم لفظوں میں زیادہ بات کہہ دیتا ہوں، جوامع الکلم مجھے دیا ہے۔ دوسرا، نصرت بالرعب، میرے دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ آپ نے کئی غزوات کے اندر یہ چیز دیکھی، میں آپ کو غزوات کے اندر بتا چکا ہوں کہ دشمن لڑنے کے لیے آتا پر اللہ کے نبی کا رعب اس پر ایسا چڑھ جاتا کہ وہ تعداد زیادہ ہونے کے بعد بھی لڑ نہیں پاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسپیشل چیز دی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے مدد کی تھی کہ سامنے والی قوموں کے اوپر آپ کا رعب جم جایا کرتا تھا۔ تیسری چیز، آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تھا۔ جنگ ہوتی اسلامی، اس کے اندر مال آتا، اس کے اندر غلام لونڈی آتے، تو آپ سے پہلے جو انبیاء ہوتے تھے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین نے مجھے جو 6 چیزیں اسپیشل دی ہے، اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ چوتھی چیز، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی عبادت گاہ فکس ہوا کرتی تھی، وہیں عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، یعنی میں ساری زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں۔
اور میری امت بھی پڑھ سکتی ہے. جیسے آج ہم پڑھتے ہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ, ریگستان میں, سفر پر, گارڈن میں, صحرا میں, کہیں پر بھی آپ رہیں, اگر پاک جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اجازت صرف ہمیں ہمارے نبی اور نبی کے بعد امتیوں کو دی گئی کہ وہ اس زمین پر کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. چوتھی خاصیت آپ نے بتائی, پانچویں خاصیت آپ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ جو ہماری دلیل والی بات ہے کہ آپ کو کسی ایک قوم کے لیے نہیں, عرب کے لیے نہیں, مدینہ والوں اور مکہ والوں کے لیے نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی آپ کے بعد نہ عیسیٰ کی چلے گی نہ موسیٰ کی چلے گی, آپ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے. اور آخری چھٹی خاصیت کہ مجھ پر اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا. اب نہ میرے بعد کوئی نبی نہ میرے بعد کوئی رسول. اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب. اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے, اللہ رب العالمین اگر اسلامی مملکت ہو تو اس کی گردن کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ پر, اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کے دور سے لے کر بعد کے دور میں کئی ادوار کے اندر الگ الگ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. ایسے کذاب آتے رہے, جن میں ایک کذاب ابھی ہمارے یہاں قادیانی کے نام سے آیا تھا قریب کے دور کے اندر, اور اس کے ماننے والے ابھی بھی اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. برابر قرآن میں شک پیدا کرتے ہیں, حدیثوں میں شک پیدا کرتے ہیں, حدیثوں کو اپنے اعتبار سے تبدیل کرتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے قادیان سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو وہ جھوٹا, وہ مکار, وہ کذاب, اس پر اللہ کی لعنت ہو, کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کو اللہ تعالیٰ نے تمام کر دیا تھا. آپ آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ آپ کا شرف, یہ آپ کا مرتبہ, یہ آپ کا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بتایا اور خود آپ نے احادیث کے اندر بتایا. اب اس کی نشانی کے طور پر آپ کے جسم مبارک پر, آپ کی پیٹھ پر, دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی تھی جسے خاتم النبوہ کہا جاتا ہے. آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان انڈے کی طرح اٹھا ہوا ایک گوشت تھا جو نبوت کی نشانی یا خاتم النبوہ کہا جاتا ہے. کوئی آپ سے پوچھے خاتم النبوہ کیا ہے, نبوت کی مہر کیا ہے, تو آپ کہیں گے اللہ کے نبی کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک اٹھا ہوا گوشت تھا جسے نبوت کی مہر یا نبوت کی نشانی کہا جاتا تھا. اور اس کو دیکھ کر ہی سلمان فارسی مسلمان ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا ایک نبی آنے والے ہیں جن کے اوپر مہر لگی ہوگی, اور یہ مہر آپ سے پہلے کسی نبی کے اوپر لگی ہوئی نہیں تھی, صرف آپ کے اوپر تھی. تو خاتم النبوہ یا نبوت کی جو مہر, جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, وہ آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر اٹھا ہوا ایک گوشت کا حصہ تھا جو پہچان تھی کہ یہ نبوت کی مہر ہے. اب یہ مہر کیا پیدائشی تھی یا بعد میں لگائی گئی تھی یا بعد میں آئی تھی؟ دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تب آپ کا یہ خاتم النبوہ یا نبوت کی مہر آپ پر نہیں تھی, پر 4 سال کی عمر میں جب پہلی مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا, حضرت جبریل نے جب آپ کے سینے کو چاک کیا, آپ کے دل کو نکالا, تب یہ مہر آپ پر لگائی گئی تھی. یعنی مہر پیدائشی نہیں تھی, بعد میں لگائی گئی تھی. اور اس مہر کے چاروں طرف تل بنے ہوئے تھے, یعنی جو یہ مہر پیٹھ پر تھی اس کے چاروں طرف تل بنے ہوئے تھے. جیسے تل ہوتے نا کسی کے چہرے پر, ناک پر, آنکھوں کے نیچے, ویسے یہ تل بنے ہوئے تھے. ہلکا سا اٹھا ہوا حصہ تھا, اس کے سائڈ میں تل بنے ہوئے تھے. اور ان سب کی دلیلیں اگر آپ چاہیں تو صحیح مسلم حدیث نمبر 2345, صحیح مسلم حدیث نمبر 2345 اور دوسری 1823, اس میں یہ مہر نبوت کا تذکرہ موجود ہے. 1823 2345 صحیح مسلم پر مہر نبوت کا تذکرہ ہے, نبوت کی مہر کا تذکرہ ہے. خاتم کہا جاتا ہے مہر کو, اور خاتم کہا جاتا ہے انگوٹھی کو.
تو خاتم النبوہ یعنی نبوت کی مہر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان اٹھا ہوا حصہ تھا، انڈے کے برابر اٹھا ہوا حصہ تھا، اسے نبوت کی مہر کہا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف تل تھے جو پہچان تھا اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ مہر لگائی تھی۔ اب بالوں کا بیان یا منہ مبارک اسے لوگ کہتے ہیں، بال بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ہوا مہر نبوت کا بیان آج کے ٹاپک میں، اس کے بعد بالوں کا بیان۔ اب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے بال رکھا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے عربی کے اندر وفرا، جو بال کان کی لو تک ہوتے ہیں اسے وفرا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نارملی جو ہمارے یہاں کٹنگ رکھی جاتی ہے، کان کی لو تک کے بال ہوتے ہیں، اسے عربی میں وفرا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بال عام طور پر رکھا کرتے تھے۔ دوسرے بال ہوتے ہیں لما ہوتے ہیں کندھے سے ٹچ ہوتے ہوئے بال، یعنی کان کی لو سے تھوڑے اور لمبے ہو کر گدھی تک تقریباً جو بال آ جاتے ہیں، کندھے سے ٹکرانے والے جو بال ہوتے ہیں لمبے بال، اسے لما کہا جاتا ہے، کندھے تک ٹکرانے والے بال یعنی کندھے تک پہنچنے والے بال۔ اور ایک ہوتے ہیں جمع مطلب بالکل کندھے پر جب بال آ جائیں تو اسے جمع کہا جاتا ہے۔ یعنی جمع اور لما کے درمیان ذرا سا فرق ہوتا ہے کہ لما صرف ٹکراتے ہیں کندھے تک، اور جمع جو ہوتے ہیں وہ کندھے کے اوپر پڑے ہوئے بال یعنی لمبے بال ہوتے ہیں، کافی لمبے بال جو کندھے پر پڑے ہوئے نظر آئیں اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو 3 طرح کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رکھا کرتے تھے، ایک وفرا، ایک لما اور ایک جمع۔ 3 طرح کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ 3 طرح کی ہیئر سٹائلز گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ ان بالوں کے اندر لٹیں نکلی ہوئی تھی، یعنی جو آپ کے بال اب چونکہ بڑے ہو گئے تھے تو بڑے بالوں کے اندر 4 لٹیں بھی بن گئی تھی، جو آگے کی طرف لٹ نظر آتی تھی، جیسے لٹیں ہوئی نکلتی ہیں جو لیڈیز عام طور پر رکھتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس میں 4 لٹیں بن گئی تھیں، 4 لٹیں آپ کے بالوں کے اندر نظر آتی تھیں، جن کا تذکرہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4191 کے اندر ہے۔ سنن ابو داؤد 4191 حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وَلَهُ 4 غضاعر۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سنن ابو داؤد کے اندر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ کے اندر آئے تو ماشاءاللہ آپ کے بال مبارک منہ مبارک بڑے تھے، اور اس میں 4 لٹیں بن گئی تھی، 4 لٹیں الگ سے نظر آ رہی تھی آپ کے بالوں کے اندر، مطلب بڑے ہی بے انتہا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ اب آپ بالوں کو رکھتے کیسے تھے، یعنی بالوں کو جمانے کا کیا انداز تھا، بال کو سیٹ کرنے کا کیا انداز تھا آپ کا؟ تو آپ بالوں کے ابتدائی جو مرحلہ تھا، یعنی شروعات کے دور میں آپ ڈائریکٹ بال بناتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، یعنی کہیں پر بھی مانگ نہیں ہوتی تھی، ڈائریکٹ بال اوپر کی طرف جما کر اور اسے چھوڑ دیا کرتے تھے پیچھے کی طرف لا کر، اوپر سے جمایا اور پیچھے لا کر چھوڑ دیا۔ پر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکالنے لگ گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بال بناتے تھے یا حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے بال بنایا کرتی تھیں تو بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، یعنی آپ کے بال 2 طرف ہو جاتے اور بیچ میں مانگ نکلی ہوتی، اور یہی مانگ کی ہی جگہ پر کچھ سفید بال موجود تھے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال ماشاءاللہ کالے تھے، سفید بال نہیں تھے۔ اس کا تذکرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3558 کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالا کرتے تھے، بیچ کی مانگ ہوتی تھی اور دونوں طرف بال ہوتے تھے۔ مانگ نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ طریقہ ہو گیا، سنت ہو گئی کہ آپ بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آپ بالوں کو ایسے چھوڑتے نہیں تھے کہ جیسے پراگندہ چھوڑ دو، کنگھی مت کرو،
بال جیسے ہیں پڑے رہنے دو. ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ لوگ ان کو اللہ والا پہنچا ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ایسے گندے سندے لوگوں کو جو بال نہیں جماتے, کپڑے سیٹ نہیں کرتے, گندے کپڑے پہن کر گھومتے, کسی بھی انداز کے اندر گھومتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ لوگ انہیں بھی مست کہتے ہیں, ان کی بھی بڑی عزت کی جاتی ہے, ان کو دنیا سے رخصتی کے بعد ان کو بڑا عظیم مانا جاتا ہے. پر بتائیے اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات عزت والی, اگر کوئی ذات اہمیت والی, تو وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ ذات عالیہ کا یہ معاملہ کہ بال بالکل صاف ستھرے ہوتے تھے, بالوں میں کنگھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کی کنگھی کرتی تھیں, بیچ کی مانگ نکالی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ آپ بال میں تیل بھی ڈالا کرتے تھے. آپ بالوں میں بیچ کی مانگ نکالتے, تیل ڈالتے, باقاعدہ آپ کے ہیئرز جو ہوتے تھے, بال جو ہوتے تھے, وہ ہمیشہ سیٹ رہتے تھے. کبھی بھی آپ بنا سیٹنگ والے بال نہیں رکھا کرتے تھے. اور کبھی خود تیل لگا کر کنگھی کر لیتے, کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بالوں میں تیل لگاتی اور کنگھی کیا کرتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 295 میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر کنگھی کرتی, تیل لگاتی, بیچ کی مانگ نکالتی, یہ سارے کام وہ کیا کرتی تھی. اسی طریقے سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال جماتے کس طرف سے تھے, یعنی اگر ہم بال جما رہے ہیں سر کے تو ہمیں کس طرف پہلی کنگھی کرنا چاہیے, یہ تک ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. اللہ اکبر. مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب نبی کی ذات میں جتنا ڈیپ میں جائیں گے, ان کے عمل میں, ان کے کاموں میں جتنا ڈیپ میں جائیں گے, آپ کی محبت بڑھتی چلے جائے گی کہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. آپ نے تو کنگھی کرنے کا طریقہ تک بتا دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 168 روایت موجود ہے کہ کان النبی لا يحب التیمن فی طہورہ واذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سیدھی طرف کا کام پہلے کیا کرتے تھے. جب نہاتے تو سیدھے حصے کو پہلے دھوتے, اور جب بال بناتے, کنگھی کرتے تو پہلے سیدھی طرف کنگھی کرتے, بعد میں الٹی طرف کنگھی کرتے, اور جب جوتا پہنتے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنتے, پھر الٹے پیر میں پہنتے. تو آپ کے بال مبارک کا طریقہ میں نے بتایا. 3 طریقے کے بال آپ نے رکھے, کان کی لو تک, گدی کے نیچے کندھے سے ٹکراتے ہوئے اور کندھوں پہ پڑے ہوئے. 4 لٹیں بن گئی تھی آپ کے بالوں میں. بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے, تیل لگایا کرتے تھے, برابر بالوں کو جمایا کرتے تھے. کبھی خود جماتے, کبھی عائشہ صدیقہ جماتی, اور جب کنگھی کرتے تو سیدھی طرف سے کنگھی کیا کرتے تھے. رائٹ سائیڈ پہلے کرتے, لیفٹ سائیڈ بعد میں کرتے, کیونکہ آپ ہر چیز کے اندر, ہر اچھے کام میں سیدھی طرف سے کام کرنا پسند کیا کرتے تھے. اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں مہندی لگاتے تھے؟ اس مسئلے کے اندر ذرا اختلاف ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے کبھی بالوں میں مہندی لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم تو یقیناً موجود ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا سفید بالوں کے اندر, تو آپ نے کہا غیروا ھذا الشیب واجتنبوا السواد, کہ تم اپنے اس سفیدی کو, بڑھاپے کو بدلو. اور بعض روایتوں میں مہندی کے ذریعے بدلو کا تذکرہ ہے, پر کالا کرنے سے بچو. یعنی بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا, پر آپ نے سفید رکھنے کو پسند نہیں کیا. آپ نے کہا اس پر مہندی لگا لیا کرو, اس کو تبدیل کر لیا کرو, اس بڑھاپے کو نظر مت آنے دو. اب بعض روایت آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسا بتایا, چونکہ آپ کے بال زیادہ سفید ہوئے ہی نہیں تھے تو آپ کو مہندی کی ضرورت نہیں تھی. کچھ نے یہ کہا, پر کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر مہندی کا استعمال کیا تھا, اور آپ ہنا یا کتم نام کا ایک جھاڑ ہوتا تھا جس میں کلر ہوتا تھا, اس کی مہندی کا استعمال کیا کرتے تھے. تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی نے مہندی کا استعمال کیا ہے, پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مہندی کا استعمال کریں, بالوں کو بدلیں. بال اور داڑھی اگر سفید ہو جائے تو اسے بدلیں, کلر کو تبدیل کریں, پر ہاں کالا کرنے سے بچیں. تو اللہ کے نبی نے مہندی کا استعمال کیا
بالوں پر خضاب کا، مہندی کا، حنا کا اور کرنے کا حکم دیا۔ پر یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ آج ہمارے یہاں پر کئی طرح کے ہیئر کلرز کا یوز ہوتا ہے، کیمیکلز سے بنے ہوئے، الگ الگ ٹائپ کے، جس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ کئی ڈاکٹرز نے اس کو کلیئر کیا کہ جو جلد کا یعنی اسکن کے کینسر ہوتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ ہیئر کلر بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے کے اندر میں یہی کہتا ہوں کہ آدمی کو احتیاط کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جتنا ہو سکے مہندی ہی کا استعمال کرنا چاہیے، کلر کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی ہیئر کلرز ایسے آتے ہیں جس کے اندر بالوں پر لیئر بن جاتی ہے۔ لیئر بن گئی اگر آپ کے بالوں کے اوپر اور آپ غسل کر رہے ہیں اور بال گیلے نہیں ہو رہے ہیں اس لیئر کی وجہ سے، تو نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان ہیئر کلرز کو استعمال کرنے کی بجائے آدمی کو مہندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مہندی استعمال کرے، شک سے بچ جائے گا۔ اب آپ کلر استعمال کر رہے ہیں، کوئی شک والی بات آ گئی اور اگر آپ کا غسل اور وضو نہیں ہوا تو آپ کے لیے بڑے نقصان والی بات ہے۔ آپ کا اگر غسل نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے خضاب مہندی کا استعمال کیا، صحابہ کرام نے کیا، ابو بکر صدیق سے کرنا ثابت ہے، آپ کا حکم ثابت ہے، تو ہم کریں اور کرنے کا لوگوں کو حکم دیں، لوگوں کو بتائیں۔ اب اس کے بعد سرمے کا بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانا بہت پسند فرماتے تھے، سرما لگانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اور عید کے دن تو آپ نے سرما لگانے کا حکم دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 258، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، علیکم بالاسمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسمد نام کا سرما استعمال کیا کرو۔ یہ سرما بہت کامن ہے، اب تو ماشاءاللہ ہندوستان میں بھی جگہ جگہ بکنے لگا ہے، عرب کے اندر زیادہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسمد کا استعمال کیا کرو اور سوتے وقت استعمال کیا کرو۔ اگر رات میں لگا کر سو گے، آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ جائے گی اور پلکوں کے بال بھی اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ پلک کے بال ہماری آنکھوں کی کچرے سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر ایسے بال دیے جو کچرے کو آنے سے روک سکیں، آنکھوں کے اوپر ایسے بال دیے پلک کے اوپر جو نظروں میں آنکھوں میں کچرے کو روک سکیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے جسم کی حفاظت کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم سوتے وقت اسمت سرمے کا استعمال کیا کرو، اس سے آنکھیں مضبوط ہو جاتی ہے اور پلک کے بال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4061، ارشاد فرمایا، خیر اکحالکم الاسمد یجل البصر وینبت الشعر۔ یہی چیز ارشاد فرمائی کہ تمہارے سرموں میں اگر سب سے اچھا کوئی سرما ہے تو وہ اسمد سرما ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور بال جو پلک کے ہوتے ہیں اسے مضبوط کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو تم لوگ اسمد سرما استعمال کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سرما لگاتے تھے، سرما لگانے کا حکم دیا، پر ایک عجیب تماشا ہمارے سماج میں یہ بنا ہوا ہے کہ اب ان چیزوں کی بھی سنتیں بنا ڈالی لوگوں نے، 3 بار ادھر لگاؤ، 2 بار ادھر لگاؤ۔ کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں اس سلسلے کے اندر کہ سرما لگانے کا طریقہ کیا ہو۔ ہاں آپ اتنا بول سکتے ہو کہ اللہ کے نبی ہر کام سیدھی طرف سے کرتے تھے تو آپ سیدھی آنکھ سے پہلے شروع کرو، پر نارمل سرما لگانا ہے آپ کو۔ اب اس کے لیے کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا تب صحیح، نہیں تو غلط ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ سرما لگائیں، سیدھی آنکھ سے شروع کریں، دونوں آنکھوں کے اندر سرما لگائیں، رات کو لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، دن میں لگائیں کوئی حرج والی بات نہیں، اور اگر اسمت مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرمے کو لگانا پسند فرماتے تھے، اور آپ نے کہا کہ اس سرمے سے تمہاری آنکھیں مضبوط ہو جاتی ہے۔ پر اس کے لیے بہت زیادہ، اس کے لیے نہیں، صرف جتنے بھی وہ عمل جو اللہ کے نبی نے ہمیں عام طور پر کر کے بتائے، جیسے آپ کے استعمال کے اندر کہ آپ انگوٹھی کا استعمال ہو یا آپ کے سرمے کا استعمال ہو یا پگڑی کا استعمال ہو، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ استعمال کا حکم استعمال کر لیجئے،
اب اس کی بھی لوگوں نے ڈھیر سنتیں بنا ڈالی. بعض تو میں کتابوں میں دیکھتا ہوں اس کی دعا تک لکھ ڈالی ہے لوگوں نے کہ سرما لگانے کی دعا, پگڑی پہننے کی دعا. تعجب ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ ہمارا ہندوستان جو ہے نا, ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب سا معاملہ یہ ہے کہ دین کی مینوفیکچرنگ کا لوگ کام کرتے ہیں, ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں. پرانا جو ہے وہ نہیں چلتا ان کو, اس کے اندر جو دل میں آیا یہ دعا ویلڈ کر دو, یہ نئی روزہ ویلڈ کر دو, یہ نئی نماز لا کر دے دو, اتنی رکعت میں اتنی بار یہ پڑھو فائدہ ہو جائے گا. اور جب سمجھانے جاؤ ایک ہی جواب, اچھا ہی تو ہے, اچھا ہی تو ہے. اسلام میں اچھا نہیں سچا چلتا ہے. اگر اچھا چلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمیں دلیل کے طور پر صرف اتنا بتا دیتے کہ اچھا ہے کر لو, اچھا ہے کر لو. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا اچھا نہیں سچا وہ عمل اسلام میں چلتا ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. یہ اسلام کی بنیاد ہے, یہ عمل کی بنیاد ہے, یہ دین کی بنیاد ہے کہ اسلام کے اندر وہ عمل قابل قبول جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہو. ورنہ آپ کوئی بھی نماز لے آؤ اللہ قبول نہیں کرے گا, کوئی بھی روزہ لے آؤ اللہ قبول نہیں کرے گا اگر اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہ ہو. ورنہ آپ دیکھیے نا, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اب آپ کے سامنے کوئی ایسا کہے آیا نماز پڑھنا شروع کرے اور ایک رکعت میں کتنے سجدے کر ڈالے, 3 سجدے کر دے. آپ بولو ارے بیوقوف کیا کر رہا ہے, 3 سجدے ہوتے کیا ایک رکعت میں؟ کہا رے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب قریب ہوتا ہوں تو 3 بار کر لیا, اچھا ہی تو ہے, اچھا ہی تو ہے. دلیل بھی ہے میرے پاس تو کہ سجدے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ, تو سجدہ کر رہا ہوں, ایکسٹرا سجدہ کر رہا ہوں. آپ کیا بولو گے؟ تیرا عمل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے بتائے ہیں. تو یہی دلیل, یہی بنیاد آپ ہر عمل کے اندر بنا لو کہ کوئی رات جاگنا, کوئی دن جاگنا, کوئی نماز پڑھنا, کوئی روزہ رکھنا, کوئی بھی عمل اگر اس پر اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہ ہو تو چاہے کتنا اچھا ہو میں عمل نہیں کروں گا. کیونکہ اسلام میں اچھا نہیں سچا چلتا ہے, اسلام میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چلتی ہے, اسلام میں وہ عمل چلتا ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہو. کیونکہ ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے بہت سنتیں لوگوں نے گڑھ رکھی ہے, سرمے میں, موزے میں, جوتے میں, ہر کام کے اندر ڈھیر سنتیں بنا ڈالی ہے. ایسا کرو, اس کے بعد یہ سٹیپ, اس کے بعد یہ سٹیپ, اس کے بعد یہ سٹیپ. ارے جتنا ثابت ہے اتنا کافی ہے الحمدللہ اپنے لیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کو بتانا ہی ہوتا تو جہاں آپ نے باریک باریک چیزیں سکھا دی, یہ کیوں چھوڑتے آپ نے عوام کو چھوڑا ہی اسی لیے تاکہ اس میں ایزی رہو, ایزی رہو. فلیکسیبلٹی ہے, جو کرنا ہے جتنا کرنا ہے کرو. جب اسلام نے تمہیں آسان چھوڑا ہے تو کیوں اپنے آپ کو باندھتے ہو, کیوں اپنے آپ کو سختیوں کے اندر ڈالتے ہو؟ اگر چاہتا اللہ تو سب بتا دیتا, اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہے یہ بھی بتا دیتا. نہ بتانے کا مقصد یہ کہ تھوڑا آسانی میں تو رہو, تھوڑا اپنے آپ کو پریشان کم کرو. تو اللہ کے لیے ان بنیادوں کو سمجھو. اور اس سلسلے کے اندر میں اکثر کہتا ہوں صرف ایک حدیث آپ یاد رکھ لیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس کچھ صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ, صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان کی, سوال کیا اللہ کے نبی روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کہا رکھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں, ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے ہیں. اچھا نماز؟ کہا آدھی رات سوتے ہیں آدھی رات جاگتے ہیں. اور شادی؟ کہا آپ کی 11 بیویاں تھی. تو تینوں صحابہ کرام نے تھوڑا اس کو ہلکا سمجھا کہ مطلب اللہ کے نبی تو کیا اللہ کے نبی ہے, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں, بخشے بخشائے ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, پر اپنے لیے تو معاملہ ذرا سخت ہے, اپنے کو کیا کرنا ہے, اپن تو زیادہ کریں گے. کہا ٹھیک ہے کیا کریں گے؟ تو ایک بولتا ہے کہ میں روزانہ رات بھر تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا ہی نہیں. ایک بولتا ہے میں روزانہ روزہ رکھوں گا, روزہ توڑوں گا ہی نہیں. اور ایک بولتا سارا ٹینشن ہی عورتوں کی وجہ سے, شادی ہی نہیں کروں گا, ٹینشن ختم. اب اچھا ہی تو ہے ہمارے حساب سے, اچھا ہی تو ہے. کتنا پرہیزگار, الحمدللہ اتنا بڑا پرہیزگار بن گیا, وہ صرف رات بھر تہجد ہی پڑھ رہا ہے, روز روزہ ہی رکھ رہا ہے, عورتوں سے ہی دور ہو گیا کہ ٹینشن ختم, شادی نہیں کروں گا, بس اللہ ہی اللہ کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی آئے, ان کو معاملہ بتایا گیا, اب بڑے غصے کے اندر آ گئے, مسجد میں تشریف لے گئے, ممبر پر کھڑے ہوئے اور بلا کر لوگوں سے یہ کہا میں سنتا ہوں تم میں سے کچھ لوگ ایسا ایسا بولتے ہیں, ایسا ایسا عمل کریں گے, سنو انی لاخشاکم للہ واتقاکم, میں تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ میرے دل کے اندر ہے. پر سنو میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں,
میں نماز آدھی رات پڑھتا ہوں، آدھی رات سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور سنو اگر کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا اسلام سے باہر ہو جائے گا. یعنی رات بھر تہجد پڑھ کے اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، رات بھر عبادت کر کے اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کر اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، بیویوں سے دور رہ کر اسلام سے باہر ہو سکتا ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل اچھا ہونا شرط نہیں، عمل سچا ہونا شرط ہے. اس بات کو سمجھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کے اندر ایسا مت سمجھے یہ سنت وہ سنت، بلکہ یہ دیکھے کہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے. تو میں معذرت چاہوں گا آپ سے کہ بات میری چل رہی تھی شمائل الرسول پر، میں نے اس پوائنٹ کو اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتایا کیونکہ میں ابھی کنٹینیو دیکھ رہا ہوں لاک ڈاؤن کے ٹائم سے ہمارے یہاں مفتیوں کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا، پورا مفتی ایکٹیویٹ ہیں سارے. دیکھ دنادن نمازیں آ رہی ہے، روز واٹس ایپ پہ نمازیں آ رہی ہے، اس نماز میں اتنی رکعت اتنی بار پڑھو، یہ عمل اتنی بار کرو، یہ ختم ہو جائے گا، کورونا ختم ہو جائے گا. یہ مطلب پتہ نہیں دین کا کیا کبڑا کرنے پر تلے ہوئے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ دین کے اندر داخل کر دیتا ہے. تو اس لیے ذرا سوچئے کہ عمل جو میں لوگوں کو آگے پہنچا رہا ہوں، اگر میں کوئی میسج فارورڈ کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات آگے بڑھا رہا ہوں، تو ذرا سوچوں تو صحیح ہے یا غلط، حدیث میں ثابت ہے یا نہیں. میں مسلمان ہوں، میری زندگی کا مقصد میرے نبی کی اتباع اور پیروی ہے. میرے نبی نے عمل کیا تو وہ صحیح، نہیں عمل کیا تو نہیں، بات ختم. اگر ایک آدمی اس دین کے اندر بدعت لاتا ہے، اس کا مطلب وہ دیکھیے چاہے سوچے نہ سوچے، چاہے بولے نہ بولے، پر وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اس دین کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، یعنی ابھی بھی اس کے اندر گنجائش باقی ہے. اچھی نماز لایا، اچھا روزہ لایا، اچھا یہ لایا، اچھا وہ لایا، مطلب اللہ کے نبی نے جو دیا وہ انکمپلیٹ ہے، اب میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا اعتراض ہے. اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے. کوئی میسج کوئی چیز فارورڈ کرنے کے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ جو میں آگے بڑھا رہا ہوں وہ حق ہے یا باطل. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اب اس کے بعد لباس کا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے اس کا بیان. اس میں پہلی بنیادی چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کے اندر جو چیز پسند تھی وہ تھا سطر ڈھکنے والی چیز، کہ جس کے اندر پورا سطر ڈھکا ہوا ہو. مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا آگے اور پیچھے کا پورا حصہ. یہ ڈھکا ہوا ہونا بنیادی وجہ ہے، ضرورت ہے. پر جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب ٹخنے کے اوپر سے لے کر کندھے تک کا پورا حصہ اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے. یہ مرد کے لیے شرط ہے. اور رہی بات عورت، تو عورت کا تو پورا جسم اللہ نے سطر بنایا ہے، اس کا پورا جسم ڈھکنے والا لباس اسے استعمال کرنا چاہیے. یہی وہ لباس کہ جس کا مقصد بتاتے ہوئے قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے. اور اس لباس کا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ ایک مقصد ہے تمہاری شرمگاہوں کو چھپانا، اور دوسرا مقصد ہے زیب و زینت، کہ تم اچھے نظر آؤ، تم بہترین نظر آؤ، تم نظر آؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو وہ نعمت تم پر نظر آنا چاہیے. اب یہاں پر بھی بڑی لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ ہمارے نبی پیوند لگا لباس پہنتے تھے، تو آپ نے ہمیشہ پیوند لگا نہیں پہنا ہے، آپ نے سرخ جوڑے بھی پہنے ہیں، سفید کپڑے بھی پہنے ہیں. اچھا لباس ہوتا اچھا پہنتے، نہیں ہوتا مجبوری ہوتی تو پیوند والا بھی پہن لیتے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیا لباس پہننا میرے تقوی کے خلاف ہے تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، پر سنیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اچھا جوتا پہنوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اچھا کپڑا پہنوں، کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اثر تجھ پر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تیرے اس تقوی کو اس میں نہیں دیکھتا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو پھٹے حال گھومے، یہ تقوی نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا تو اچھا لباس پہن، اچھا کپڑا پہن، اللہ تعالیٰ تجھے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہے. ہاں، پر ایسا لباس جس سے تکبر آ جائے، ایسا لباس جس سے گھمنڈ آ جائے، ایسا لباس جس سے تو اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، وہ حرام ہے. پر وہ لباس
کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو نعمت کا استعمال کرے، تو اچھا لباس پہنے، اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ پر لباس کے معاملے میں ہماری امت کے اندر آیا ہوا طوفان، تعجب ہوتا ہے۔ یہ اس نبی کے امتی ہیں، یہ ان نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنی سطر کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھا، چاہے ایک ہی چادر رہی پر ایک چادر سے بھی اپنی سطر کو ڈھک کر رکھا۔ اور آج ان کو ماننے والا نوجوان ایسا ٹی شرٹ پہنتا ہے اتنا اوپر اور جینس پہنتا ہے اتنی نیچے کہ غلطی سے کہیں جھکنا پڑ جائے یا غلطی سے کبھی ایسا آدمی مسجد کے اندر آ جائے تو رکوع سجدے سے زیادہ اسے ٹی شرٹ نیچے کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، یہ نبی کا امتی ہے، یہ نبی کا ماننے والا ہے، وہ نبی جس نے تجھے سطر کرنا سکھایا، تجھے سطر کو ڈھانکنا سکھایا۔ ارے ٹھیک ہے، میں ان علماء میں سے نہیں جو کہوں کہ چلو کرتا پاجامہ کے علاوہ سب پہننا ہی حرام ہے، ٹھیک ہے سب پہنو، آپ جینس پہن رہے ہو نا پہنو، آپ ٹی شرٹ پہنو، پر کم سے کم ایسا جینس ٹی شرٹ پہنو جو آپ کے شرمگاہ کو ڈھاکے۔ اتنی ٹائٹ جینس مت پہنو جو آپ کی سطر کو ظاہر کر دے، اتنا چھوٹا ٹی شرٹ مت پہنو کہ آپ کا جسم باہر آ جائے، ایسا لباس پہنو جو آپ کی سطر کرے، آپ کے جسم کو ڈھانکے، چاہے کرتا پاجامہ ہو چاہے پینٹ شرٹ ہو، ڈھیلا لباس ہو، کیونکہ اسلام آپ کے لباس کو، آپ کے لباس کے طریقے کو اسلام نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا۔ یہ تو ہوا مرد کہا، اور رہی بات خواتین کی تو شریعت مطہرہ نے مرد سے زیادہ سختی عورتوں پر کی کہ ان کے پورے جسم کو سطر بنا دیا۔ عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ عورت مطلب ہوتا ہی سطر، پوری کی پوری یہ سطر ہے، پوری کی پوری یہ سطر ہے، پوری کی پوری ڈھانکنے والی چیز ہے، اسے ڈھانکنے کا حکم دیا۔ اب اس کے اندر ایک تو وہ عورتیں جو اپنے جسم کو کھول کر گھومنا پسند کرتی ہیں، ایسا لباس پہننا کہ جس سے ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے، ایک تو وہ گروہ جو اسے پسند فرماتا ہے جسے اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا، ایک وہ دیندار لوگ کہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو الحمدللہ ایسا برقع پہنتے ہیں جو ان کی سطر کو ڈھانکتا ہے، ان کے جسموں کو ڈھانکتا ہے، اور برقع پہننے کے بعد ان کے جسم کے جو نقش و نگار ہوتے ہیں یا جسم کا جو انداز ہوتا ہے وہ باہر نظر نہیں آتا۔ پر تیسرا وہ عجیب سا گروہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا دیندار بتاتے ہیں، ہم بڑے پردے والے، بڑے برقعے والے، پر ان کا برقع ایسا برقع پہنتے ہیں کہ لگتا ہے اس برقعے کے اوپر بھی ایک برقع اور ہونا چاہیے۔ برقع پہن کر بھی اگر آپ کا جسم ظاہر ہے، اگر آپ کی شرمگاہ ظاہر ہے، اگر اتنا ٹائٹ برقع آپ نے پہنا ہے کہ آپ کا جسم دکھ رہا ہے، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دو طرح کے جہنمیوں کو دیکھا نہیں، وہ آنے والے ہیں۔ کہا وہ کون ہیں؟ کہا ان میں ایک وہ عورت ہوگی کہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوگی، اتنا ٹائٹ لباس یا اتنا پتلا لباس پہنے گی کہ کپڑا پہننا نہ پہننا ایک برابر ہوگا، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اسی لباس میں سے ایک لباس ہے لیگن، جو آج کل کامن ہے ہمارے یہاں۔ پہلے تو لیگن پہنا دی، پھر اس کے بعد کرتوں کو بالکل اتنا اوپن کر دیا، اتنا اوپر کٹ کر دیا کہ آپ کے پورے پیر اور پورا جسم نظر آئے، اور اس کے بعد افسوس تو یہ کہ اب روپٹے بھی بند کروا دیے، روپٹے پہننے کی بھی ضرورت نہیں۔ اچانک کوئی گھر میں آ جائے تو 4-5 منٹ تو روپٹے ڈھونڈنے کے اندر لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ مہمان گھر میں آنے والے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، یہ نبی کی امت ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ نبی کی محبت کا دامن اور نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں۔ یہ کون سی محبت، یہ کون سی محبت ہے؟ کیا اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ ارے نبی سے محبت تو ان صحابہ کرام کو تھی کہ کہا گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دو، مال چھوڑ دیا، زندگی چھوڑ دو، زندگی چھوڑ دی۔ یہاں صرف لباس نہیں چھوٹتا، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اور میری عام طور پر عادت ہے کہ میں اپنے ٹاپک سے بھٹکتا نہیں ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا، پر چونکہ یہ ہماری قوم کا عالمیہ ہے، پر لگتا ہے شاید اس موت کے دور کو دیکھنے کے بعد عورتوں میں کچھ سدھار انشاءاللہ آئے گا اور وہ اس گناہ سے دور ہوں گے۔ پر یاد رکھنا کہ اگر آپ کا لباس آپ کے جسم پر چپکا ہوا ہے تو اس میں آپ کی عبادت اور نماز نہیں ہوتی ہے۔ اتنا ٹائٹ لباس ہے کہ آپ کا جسم پہننا نہ پہننا ایک برابر ہو تو آپ جہنم کے راستے پر چل رہے ہو۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اب رہی بات اللہ کے نبی کی لباس کی، تو بنیادی طور پر اللہ کے نبی کو جو سب سے پسندیدہ لباس تھا وہ تھا سفید کلر کا کپڑا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4061،
سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4061 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بالبیاض من الثیاب، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم سفید کپڑا پہنو، زندے اسے کپڑے کے طور پر پہنے اور مردوں کو اس میں کفن دیا جائے، کیونکہ یہ سب سے پیارا لباس ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ اگر کوئی لباس تھا تو وہ تھا سفید کپڑے پہننا، سفید لباس پہننا۔ اب لباس آپ نے بہت کچھ پہنا، جیسے آپ نے قمیص کا استعمال کیا۔ قمیص مطلب ایک طریقے سے آپ کرتا مان لیجئے، قمیص مطلب کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا ہوا کرتے ٹائپ کا کپڑا پہنا کرتے تھے، جس میں باقاعدہ آگے بٹن ہوتے، ہاتھوں میں آستین ہوتی، یہ قمیص آپ پہنا کرتے تھے۔ پھر آپ نے لنگی پہنی، پھر آپ نے پاجامہ پہنا، پھر آپ نے جبہ بھی پہنا، اور جب کچھ نہ ہوتا تو آپ نے چادریں اوڑھ کر بھی اپنے جسم کو ڈھاکا ہے، 2 چادروں میں بھی اپنے جسم کو ڈھاکا ہے۔ قمیص پہنی، لنگی پہنا، پیجامہ پہنا، جبہ پہنا، چادروں کے اندر اپنے آپ کو چادریں اوڑھ کر آپ رہے۔ اب اگر رنگوں کی بات کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی رنگوں کا لباس پہنا۔ سفید کپڑا آپ نے پہنا، لال کپڑے آپ نے پہنے، ہرے کپڑے آپ نے پہنے، اور کالی چادر، جس کی وجہ سے آپ کو کالی کملی والا بھی کہا جاتا تھا، وہ کالی کملی مطلب کالی چادر۔ تو لال، سفید، ہرا، یعنی گل ملا کے آپ نے مردوں کے لیے سب رنگوں کو جائز قرار دے دیا، سوائے بھگوا رنگ کے، جسے ہم بھگوا رنگ عام طور پر کہتے ہیں، زعفرانی جو لباس ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر کلر کو اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا۔ پر اللہ کے نبی جو زیادہ تر کپڑا پہنتے تھے وہ سفید کپڑا پہنتے تھے، آپ کو سفید کپڑا پہننا پسند تھا، سفید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پر ہاں، ڈیزائن والی چادریں بھی آپ نے پہلی، دھاری دار چادریں ہوتی تھی وہ بھی آپ اوڑھتے تھے، ہر طرح کا لباس آپ نے پہنا۔ پر صرف ہمیں اصول یہ بتا دیا، میں آپ کو پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسلام نے کپڑوں کے اندر بہت زیادہ سختی نہیں کی، بس اصول بتا دیا۔ ایک تو بھگوا کلر مت پہنو، تمہارے اوپر حرام۔ دوسرا، عورتوں کی مشابہت والے کپڑے مت پہنو، وہ لباس جو عورتیں پہنتی ہیں وہ مرد نہ پہنے، جو مرد پہنتے ہیں وہ عورتیں نہ پہنے۔ یعنی اسپیشل اگر کوئی عورتوں کا لباس ہے تو وہ آدمی نہ پہنے، کہ شلوار کرتا عورتوں والے پہن کے گھوم لے، تو کیا جائز ہے؟ نہ جائز ہے۔ تشبہ کرنا، مرد کی مشابہت عورت کے لیے اختیار کرنا حرام، اور عورت کو مرد کی مشابہت حرام۔ پر اس کے علاوہ سارے لباس آپ کے اوپر جائز، آپ لباس کا استعمال کر سکتے ہیں، لباس کے اندر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پر ہاں، جب آپ کپڑے پہنو تو پھر وہی کوشش کرو کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو ڈالو، پھر الٹے ہاتھ کو ڈالو، کیونکہ اللہ کے نبی ہر کام کے اندر سیدھی طرف کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد موزوں کا بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2820، نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کالے موزے گفٹ کے اندر بھجوائے تھے، تو آپ نے اسے پہنا اور اس پر وضو بھی کیا اور مسح بھی کیا۔ یعنی پہلے وضو پورا بنا لیا، جیسے ہم عمل جانتے ہیں کہ اگر آپ گھر کے اندر بھی ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ موزے پہنے، موزے پہننے کے پہلے اگر آپ نے وضو بنا رکھا ہے، پھر موزے پہنے ہیں، اب اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑ جائے تو آپ موزے پر مسح کر لو، کافی ہے، موزے بار بار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی موزے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ کالے موزے آپ کو گفٹ دیے گئے تھے، آپ نے وضو بنا کر موزوں کو پہنا، اور اگلی بار جب وضو بنایا تب موزے کے اوپر مسح کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسافر کے لیے 3 دن اجازت ہے کہ وہ 3 دن تک موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم یعنی اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو ابھی آپ 1 دن تک اپنے موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس دور میں موزے اون کے عام طور پر چلا کرتے تھے، دھاگوں کے اس ٹائم اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا، پر جس ٹائپ کا بھی موزہ ہو، اگر اس موزے سے آپ کا پورا پیر ڈھک گیا ہو، اب اتنا چھوٹا بھی نہیں، ٹخنے کے نیچے کا اگر ہوگا تو وضو بنا
بنانے کے لیے کھولنا پڑے گا. موزہ ایسا کہ ٹخنے تک کا حصہ آپ کا ڈوبا ہوا, اس کے اندر مطلب پورا کور ہو رہا ہے, اور اتنا یعنی موٹا موزہ ہے کہ اس کے اندر پیر کا اندر باہر ظاہر نہیں ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں حدیث نمبر 2820 سنن ترمذی کے اندر موضوع کا بیان موجود ہے. جوتے کا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کا استعمال بھی کیا کرتے تھے, آپ جوتے بھی پہنتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جوتے چمڑے کے جوتے تھے, اور اس کے اندر 2 لیس بھی لگی ہوئی تھی, 2 تسمے بھی لگے ہوئے تھے, جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 5857 میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنتے تھے, چمڑے کے جوتے تھے, اور اس کی 2 لیس تھی, یعنی 2 لیس والا یہ جوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیا کرتے تھے, پہنا کرتے تھے, جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 5857 کے اندر موجود ہے. اور وہی وہ جوتے کا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں, یعنی میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جوتے کا تسمہ دے دے, یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی ضرورتوں کا سوال نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بھی ہمیں سکھایا, اور آپ ماشاءاللہ جوتوں کا استعمال کرتے تھے, جوتے بھی آپ پہنا کرتے تھے. اب اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں جو ابھی بچی ہوئی ہیں کنٹینیو چلیں گی انشاءاللہ. انگوٹھی کا بیان, آپ کی تلوار کا بیان, زرہ کا بیان, سوتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, کھانے میں کیا کیا پسند تھا, پانی میں کیا کیا آپ کو پینے میں پسند تھا, ان کچھ چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے دروس کے اندر آپ کے سامنے آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہونا تو یہ ساری چیزیں جاننے کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تسمہ لیس کو کہتے ہیں, شو لیس جو ہوتی ہے نا اس کو تسمہ کہا جاتا ہے. تو جب آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کا بڑا دل ہوتا ہے جاننے کا کہ بتاؤ کیا کیا کھانے میں پسند تھا آپ کو, وہی کھاؤں گا میں, کیا پینے میں پسند تھا وہی پیوں گا میں, آپ سوتے کیسے تھے وہ مجھے جاننا ہے, آپ رہتے کیسے تھے مجھے جاننا ہے. اسی لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اس محبت کے اندر آپ اپنے عمل کو بھی تبدیل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل کو اور زیادہ بڑھانے کی توفیق دے, طاقت دے, اور آپ کی محبت کو اور زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین زندہ کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.